السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے بچے باخیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی عبادات اور نیک دعاؤں کے ذریعے رمضان مبارک کی رحمت و برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ڈیٹ ہے 21 تاریخ، چوتھا مہینہ 2021 اور دن ہے بدھ۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے اپنی اردو کی کتاب، تو آپ سارے حفظ بچوں سے میری درخواست ہے کہ اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک نکال کر لے آئیں۔ جی حفظ کلاس، اب آپ نکال لیجئے پیج نمبر 72، 72 کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 72۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 72 نکالیں اور آج ہم پڑھیں گے کہانی ایک سوداگر اور اس کا بددیانت دوست۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آج آپ ڈیٹ ڈال دیجئے، آج کی ڈیٹ ڈال دیجئے 21 تاریخ، چوتھا مہینہ 2021 اور دن ہے بدھ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں اس کہانی کی جو ہے وہ ریڈنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا مورل آف دا اسٹوری بھی نکالیں گے اور پھر ہم اس کے الفاظ کی معنی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے چلیے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سوداگر، بچوں سوداگر کہتے ہیں تاجر کو، جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سوداگر۔ ٹھیک ہے، اور بددیانت مطلب جو امانت میں خیانت کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں بددیانت دوست۔ ٹھیک ہے، تو چلیں سب سے پہلے آپ فنگر رکھیے، میں ریڈ کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت شریف آدمی تھا، اسے تجارت کی غرض سے دور دراز سفر پر جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسی قسم کے ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے روانگی سے پہلے اپنا کچھ سونا اپنے ایک دوست کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ سفر سے واپس آ کر اپنی امانت واپس لے لے گا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے دوست سے اپنی امانت طلب کی، یعنی کہ اپنی امانت مانگی، لیکن دوست کی نیت میں فتور آ گیا۔ فتور مطلب فساد، فتنہ، لالچ۔ ٹھیک ہے، فتور آ گیا تھا۔ اصل میں وہ سونا ہتھیانا چاہتا تھا۔ ہتھیانا مطلب قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ تمہارا سونا تو چوہے کھا گئے ہیں۔ یہ بات سن کر سوداگر بہت حیران ہوا کہ بھلا چوہے سونا کیوں کر کھا سکتے ہیں۔ اسے اپنے نقصان کا بہت دکھ ہوا، لیکن خاموش رہا اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا، مطلب وہ اپنے غصے کو برداشت کرتا رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس بددیانت سے کسی نہ کسی طرح نیکسٹ پیج نپٹنا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد سوداگر نے اپنے دوست کو بیوی بچوں کے سمیت اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں میزبان نے آنکھ بچا کر اپنے مہمان کے ننھے بچے کو کہیں چھپا دیا۔ ٹھیک ہے، کہیں چھپا دیا۔ جب مہمان رخصت ہونے لگے، جب مہمان واپس جانے لگے تو اپنے بچے کو غائب پایا۔ بچے کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس نے میزبان سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میزبان نے بتایا کہ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک چیل بچے کو اٹھائے لیے جا رہی تھی۔ اس پر مہمان بہت سٹپٹایا کہتے ہیں بہت ہی گھبرایا، پریشان ہوا، حیران ہوا۔ ٹھیک ہے، اس پہ مہمان بہت سٹپٹایا اور بولا کہ کیا کبھی چیل بچے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ اس پر میزبان دوست نے جواب دیا کہ جس شہر میں چوہے سونا کھا سکتے ہیں وہاں چیلیں بھی بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ اس پر وہ بددیانت دوست بہت شرمسار مطلب شرمندہ ہوا، کس بات پر کہ اس میزبان کو تو پتہ چل گیا کہ وہ سونا چوہے نے نہیں بلکہ میں نے ہتھیائے تھے۔ اس نے اپنے دوست سوداگر سے معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بچہ اپنے مہمان دوست کے حوالے کر دیا۔ آئندہ کے لیے سوداگر نے ایسے بددیانت آدمی کی دوستی سے توبہ کر لی۔ ٹھیک ہے، اور پھر لاسٹ میں نتیجہ کیا ہوا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بچوں، اس کا ایک اور مورل آف دا اسٹوری بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ہے ذہن میں کوئی اور مورل آف دا اسٹوری جسے ہم اردو میں نتیجہ کہتے ہیں؟ یس، کہ امانت میں خیانت اور بددیانتی
نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور سبق بھی ہمیں اس سبق سے ملتا ہے، اس کہانی سے ہمیں ہمارے لیے ایک اور نتیجہ ہے، وہ کیا کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے والے شخص کو کیا کہا؟ پہلوان کہا، یعنی کہ بہت طاقتور انسان ہوتا ہے وہ جو غصے پر قابو پارے۔ جیسا کہ اس اسٹوری میں آپ نے دیکھا کہ اس بددیانت دوست نے کیا کیا تھا، سارے سونے کو اس نے ہڑپنا چاہا، لیکن وہ سوداگر وہ بہت سمجھدار تھا، اور اس نے کس طریقے سے پہلے تو اپنے غصے کو قابو میں کیا، اور اس کے بعد اس نے اس بددیانت دوست کو احساس دلوایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دوست اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوا، اور اس نے اپنے سارے سونے بھی اپنے دوست کے سارا سونا بھی واپس کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جیسا کریں گے ہمیں ویسا ہی بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل یہی ہماری دنیا کی کہانی ہے کہ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال نہ کریں بلکہ صرف گناہ ہی گناہ کریں تو ہمیں اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا، کہاں؟ مرنے کے بعد۔ اور اگر ہم نے نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا سوداگر اور اس کا بددیانت دوست۔ اب آپ سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے نوٹ بک نکال کر لے آئیں۔ جی بچوں، یہ ہے اردو نوٹ بک، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ ڈیٹ مینشن کریں گے، 21 تاریخ 4 مہینہ 2021 CW، اور ہیڈنگ ڈالیں گے کہانی کی کہ کہانی ایک سوداگر اور اس کا بددیانت دوست۔ بلو کلر سے ہیڈنگ ڈالیے گا، اور اس کے بعد بلو کلر سے سوال لکھیں گے مشکل الفاظ کے معانی، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ایک لائن ڈرا کریں گے، بلو کلر سے لکھیں گے الفاظ کے ہیڈنگ، اور بلو کلر سے ہی معانی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چند الفاظ لکھنے ہیں، وہ مشکل الفاظ جو ہم نے اسٹوری میں ابھی ہم نے پڑھے ہیں، سوداگر، فطور، ہتھیانہ، سٹ پٹایا، شرمسار، خون کے گھونٹ پینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آپ معنی لکھیں گے اس کے سامنے، سوداگر مینس تاجر، فطور مطلب خرابی یا فتنہ، ہتھیانہ قمصہ کر لینا، سٹ پٹایا گھبرانا حیران ہونا، شرمسار مینس شرمندہ، خون کے گھونٹ پینا مینس غصے کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ سب سے پہلے آپ اسٹوری کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے، اس کے بعد کاپی ورک میں الفاظ معنی لکھیں گے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا CW، اور SW کا کام کیا ہے، نیکسٹ پیج میں آئیں گے، ڈیٹ ڈالیں گے آج کی، SW لکھیں گے، اور اس کے بعد اپنی بک کو پہلے ریڈ کریں گے کہانی کو، اور ریڈنگ کرنے کے بعد اسی کہانی کا خلاصہ لکھیں گے یہاں پر، یعنی اس پوری کہانی کو شارٹ کٹ کر کے، مختصر کر کے تقریباً 6 سے 7 لائنوں میں بنائیں گے، یا اس سے زیادہ 8 سے 10 لائنیں، بس 8 سے 10 لائنوں تک آپ اس اسٹوری کو مختصر کر کے یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہیڈنگ وہی ہوگی، ایک سوداگر اور اس کا بددیانت دوست، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہوم ورک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا کلاس ورک اور ہوم ورک سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اور بچوں اردو کا کام اپنے بہت ہی خوبصورت رائٹنگ میں اور شارپ پینسل سے کریے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔